الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلان کروایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو۔ اللہ رب العزت کے محبت کے دعوے میں ہم اس وقت ہی سچے ثابت ہو سکتے ہیں جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے 2 انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پہلا انعام یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب اللہ کی محبت کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر اور کون سی چیز اس بندے کو درکار ہے، اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے: اذا احب اللہ عبدا نادى جبرائیل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں: ان اللہ یحب فلانا، بلا شبہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، حدیث شریف میں آیا: فینادی جبرائیل فی اہل السماء، جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں: ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ بلا شبہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، پھر اللہ جل شانہ اس بندے کے متعلق روئے زمین میں قبولیت ڈال دیتے ہیں اور وہ بندہ زمین والوں میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے جو ملے گا اتباع سنت پر: وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ شاعر نے بہت خوب کہا ہے: پھولوں کی مہک تیرے پسینے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھولوں کی مہک تیرے پسینے سے ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے سے ہے، کعبے میں گیا جب میں تو یہ راز کھلا، خود کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ جس قدر اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے گا۔ بسم اللہ۔
احادیث شریف میں بھی بہت سی جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سنت کی وجہ سے بہت سے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تمسک بسنتی، جو میری کسی ایک سنت پر جم جائے گا، عند فساد امتی، میری امت کے بگاڑ کے وقت، فلہ اجر 100 شہید، اللہ جل شانہ سے 100 شہیدوں کا اجر عنایت فرمائیں گے۔ اور ایک شہید کا اجر قرآن میں بھی وارد ہوا، احادیث میں بھی وارد ہوا۔ پھر اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ 100 شہیدوں کا اجر عنایت فرمائیں گے۔ اور جگہ پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام سے نوازیں گے۔ بہت سبحان اللہ، صرف سنت کی اتباع پر دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام سے ہم منسلک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے متعلق محبت ڈال دیتے ہیں۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو بدماش بدکار لوگ ہیں ان کے دلوں پر اس شخص کے لیے رعب طاری کر دیتے ہیں، اگر وہ چاہے بھی تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ رب العزت کے اس کو رعب عنایت عطا فرمانے کی وجہ سے۔ تیسرا انعام جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والسعۃ فی الرزق، اللہ سنت کی برکت سے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں کہ ہم کتنے آدمیوں کے معمولات، وظائف، آج ہم سنتے ہیں کہ رزق کی وسعت کی وجہ سے کئی لوگ کتنے وظائف کر رہے ہیں، لیکن صرف سنت کی اتباع میں اللہ رب العزت رزق میں بھی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہماری نیت رزق کی وسعت نہیں ہونی چاہیے۔ رزق میں وسعت تو مفت ملنے والی چیز ہے، اصل اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی بندہ گائے پال لے، گائے خریدتا ہے، گائے خریدنے کا مقصد دودھ ہوتا ہے، لیکن اس کو گوبر مفت مل ہی جاتا ہے۔ اور چوتھا انعام جو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، والثقۃ فی الدین، یہ تو ہونا ہی ہے، اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرے گا تو اس کو دین میں پختگی حاصل ہونی ہی ہے۔ ایک اور جگہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا، محبت بھرا پیغام ہے۔ دیکھو کس لفظ سے شروع فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو، ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں کسی شخص کے متعلق کوئی میل نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی بری چاہت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، تو ایسا کرو۔ ثم قال لی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے میرے بیٹے، ذالک من سنتی، یہ میری سنت میں سے ہے۔ باب سے ریلیٹڈ جملہ آگے آ رہا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن احیا سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر ہم چاہے کسی سنت کو زندہ کرنا تو بغیر علم کے ہم کسی محبت کو زندہ نہیں کر سکتے، اگر عمل کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ الحمدللہ بحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ روز کوشش کریں گے کہ روزانہ کے طور پر یا ایک دن کے چھوڑنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
صرف سنتوں پر تذکرہ کریں گے. آپ کیسے سوتے تھے, سونے کے اٹھنے کے بعد آپ کے کیا معمول ہوتے تھے, آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے, مشورے کے کیا آداب و سنت ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَحَبَّنِي جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. کتنا بڑا انعام ہے میرے دوست. آخری حدیث کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ ہم آج کی مجلس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. حدیث شریف کا تذکرہ کرنے سے پہلے تاکہ حدیث کھل کے ہمارے سامنے آ جائے, میں ایک چھوٹا سا قصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. چاہے کون سا بھی مسلمان ہو, بحیثیت مسلم ہر فرد کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. چاہے نمازی ہو نہ ہو, روزے دار ہو نہ ہو, سب کچھ بعد میں ہے, لیکن ایک مسلمان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. جب بھی کوئی آدمی عمرے کے لیے تشریف لے جاتا ہے, ایسا بہت کم ممکن کہ وہ مکہ تو جائے لیکن مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو نہ پہنچے. اب اللہ والوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کا طریق مختلف رہا ہے. بعض حضرات کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں, بے ادبی کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور کسی کا مختلف رویہ رہا ہے. کوئی ہمارے بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس مختصر سلام پیش کر کے گزر جاتے ہیں. اور مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل یہ تھا سلام پیش کرنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر کہ جو جالیہ مبارک ہے اس کے بالکل پیچھے ایک ستون ہے, وہ ستون کے بغل میں یا تھوڑے سے پیچھے کھڑے رہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے. لیکن ایک دن ہوا یہ کہ ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اے شفیع, کتنا کم وقت ہے تو کہ لوگ تو جالیوں پر لپکے ہوئے ہیں, سلام عرض کر رہے ہیں, محبت کا اظہار فرما رہے ہیں, اور تو اتنے پیچھے کھڑا ہے. ابھی یہ سوچنا ہی تھا کہ جالی مبارک سے آواز آئی, کہہ دو وہ شخص میرے قریب ترین ہے جو میری سنت پر عمل کرتا ہے, چاہے پھر وہ کتنا بھی دور ہو, اور وہ شخص مجھ سے بہت دور ہے جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا, چاہے پھر وہ میری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو. یہی مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کے گورنر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے آئے تھے, جب اب ریٹرن ہو رہے تھے, تب فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بہت مشہور ہے, قصے میں نہیں جاتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر واپسی کا ارادہ فرما رہے تھے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسوؤں کو روک رہے تھے, لیکن جب عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو ہٹنے لگے تو ہزاروں قطار رونے لگے. اس وقت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معاذ ان اولی الناس بی المتقون, میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو متقی ہو, اور متقی ہو نہیں سکتا کوئی آدمی جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے. پھر فرمایا من کانوا حیث کانوا, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو. اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ بڑا انمول تحفہ ملا ہے, وہ ہے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مومن
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا خواہاں ہو کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلنا پڑے گا۔ آخری دعا یا جملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا تذکرہ کر کے آج کی مجلس کا اختتام کریں گے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی چیز سنے فبلغہ کما سمعہ، پھر ہو بہو ویسے ہی پہنچا دے جیسے کہ اس نے سنا۔ میرے بھائیوں، یہ جو کلپ کی صورت میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آیا ہوا ہے، آپ کے لیے تو اس مضمون کو پھیلانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ صرف شیئر کے بٹن کو دباؤ، واٹس ایپ کا لوگو سامنے آئے گا، اس پہ کلک کر کے اسٹیٹس پہ رکھ دو، اپنے گروپ میں پھیلا دو۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے زمرے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور ہم کیوں پہنچائے؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامٍ، بسا اوقات جس کو پہنچایا جائے وہ زیادہ محفوظ کرنے والا ہے اس شخص سے جس نے سنا ہو۔ اس آخری شعر پر ہم اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزہ قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزہ قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینہ جا کر تو دیکھو، مابین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام دیکھو، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہ ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔